السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک باپردہ عورت نے فرانس کی ایک سپر مارکیٹ سے خریداری کی اور اس کے بعد وہ عورت پیسوں کی ادائیگی کے لیے لائن میں کھڑی ہو گئی۔ اپنی باری آنے پر وہ چیک آؤٹ کاؤنٹر آئی جہاں اسے رقم ادا کرنا تھی۔ وہاں اس نے اپنا سامان ایک ایک کر کے کاؤنٹر پر رکھ دیا۔ چیک آؤٹ پر کھڑی ایک بے پردہ مسلم لڑکی نے اس خاتون کی چیزیں ایک ایک کر کے اٹھائیں اور ان کی قیمتوں کا جائزہ لینے لگی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے نقاب والی خاتون گاہک کی طرف ناراضگی سے دیکھا اور کہنے لگی، ہمیں اس ملک میں کئی مسائل کا سامنا ہے، ان مسائل میں ایک مسئلہ تمہارا نقاب ہے۔ ہم یہاں تجارت کرنے کے لیے آئے ہیں، نہ کہ اپنا دین اور تاریخ دکھانے کے لیے۔ وہ مسلم عرب عورت جو نام نہاد روشن خیال تھی اپنی بےہودہ تقریر جھاڑے جا رہی تھی کہ اگر تم اپنے دین پر عمل کرنا چاہتی ہو اور نقاب پہننا ضروری ہی سمجھتی ہو تو اپنے ملک واپس چلی جاؤ، جہاں جو تمہارا دل چاہے کر سکتی ہو۔ وہاں نقاب پہنو، برقع پہنو، ٹوپی والا برقع پہنو، جو چاہے کرو، مگر یہاں رہ کر ہم لوگوں کے لیے مسائل مت پیدا کرو۔ نقاب پہننے والی خاتون ایک مسلم عورت کے منہ سے نکلنے والے الفاظ پر دم بخود رہ گئی۔ اپنے سامان کو بیگ میں رکھتے ہوئے اس کے ہاتھ رک گئے اور اچانک اس نے اپنے چہرے سے نقاب الٹ دیا۔ کاؤنٹر پر کھڑی لڑکی اس کا چہرہ دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ نقاب والی لڑکی کے بال سنہری اور آنکھیں نیلی تھی۔ اس نے کاؤنٹر والی سے کہا، میں ایک فرانسیسی لڑکی ہوں، نہ کہ عرب مہاجر۔ یہ میرا ملک ہے، میں مسلمان ہوں، اسلام میرا دین ہے۔ یہ نسلی دین نہیں ہے کہ تم اس ملک کی ہو، یہ میرا دین ہے اور میرا اسلام مجھے یہی سبق دیتا ہے کہ جو میں کر رہی ہوں، میرا دین مجھے پردے کا حکم دیتا ہے۔ تم نسلی مسلمان ہو کر ہمارے یہاں کے غیر مسلموں سے مرعوب ہو، دنیا کی خاطر خوف میں مبتلا ہو۔ مجھے کسی کا خوف نہیں ہے، مجھے صرف اپنے اللہ کا خوف ہے اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے محبت ہے، اور حکم کو پورا کرنے میں مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ اس فرانسیسی نے اس نو مسلم فرانسیسی عورت کے یہ لفظ تو بے پردہ مسلم عورتوں کے منہ پر تماچا تھے کہ تم پدیشی مسلمانوں نے دین کے بدلے اپنا دین بیچ دیا، دنیا کے بدلے اپنا دین بیچ دیا، اور ہم نے تم سے وہ دین خرید لیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ دوستو، اسی طرح ایک ایسا سچا واقعہ جسے پڑھ اور سن کر آپ کا اللہ پر یقین مزید بڑھ جائے گا، ضرور پڑھیے گا اور سنیے گا، کیونکہ دل سے تڑپ کر مانگی گئی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ آپ مانگتے رہیں، وہ اللہ آپ کو ضرور دے گا۔ آئیے سنیں۔ وہ لکھتی ہے کہ وہ پیارا اللہ تڑپ سے، درد سے مانگی گئی دعائیں رد نہیں کرتا۔ اس دور میں بھی اس عظیم ماں نے رب سے دوستی لگا کر بیٹے کی نظر واپس لے لی۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھیے اور اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کیجئے کہ وہ رب آپ کے مانگنے پر بھی یوں عطا کر دے۔ سنیے دوستو، امام بخاری پیدا ہوئے تو نابینا تھے۔ وہ عورت کہتی کہ میں چونکی اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، کیونکہ میرے ایک بیٹے کی آنکھوں میں بھی ایک بڑا مسئلہ تھا جو کسی ڈاکٹر سے حل نہیں ہو رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ امام بخاری کون تھے؟ ہو گئی نا مولویانہ باتیں شروع۔ انہی گھسی پھٹی باتوں کو سنانے کے لیے یہ زینت مجھے یہاں گھسیٹ لائی تھی۔ پتہ بھی ہے کہ میں ان مولویوں کی باتوں پر یقین نہیں کرتی، مگر خود بھی ملانی بن رہی ہے اور میرا بھی ٹائم خراب کر رہی ہے۔ میں نے قریب بیٹھی زینت کو غصے سے گھورتے ہوئے زیر لب کہا، جو گرد و پیش سے بے نیاز بیان میں منہمک تھی۔ مولانا کا لہجہ نہایت نپا تلا تھا، لیکن میرے ذہن میں مولویوں کی ایک مخصوص متعصبانہ تصویر بنی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے میں ان کی کسی بات سے متاثر نہیں ہو سکتی تھی۔
امام بخاری حدیث کے وہ استاد ہیں کہ جن کی کتاب بخاری شریف پڑھے اور سیکھے بغیر کوئی عالم دین نہیں بن سکتا۔ اچھا، اتنی بڑی کتاب ہے بخاری شریف۔ ہمیں تو الہدا کے کورس میں اس کتاب کا تھوڑا سا تعارف کروایا گیا تھا کہ اچھی کتاب ہے، اس کا مطالعہ کرتے رہنا چاہیے۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ یہ مولانا بھی بخاری شریف پڑھے ہوئے ہیں۔ میں نے خود کلامی چھوڑی اور بیان سننے میں مگن ہو گئی۔ امام بخاری پدیشی نابینا تھے، یعنی انہیں آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا۔ ان کی ماں کو اس کا بے حد غم تھا، وہ بہت روتی تھی، لیکن ہماری طرح عاملوں کے پاس نہیں بھاگی پھرتی تھی، بلکہ سبب کے درجے میں انہوں نے اس وقت کے سارے رائج علاج بھی کروائے جو ناکام ہو گئے، اور اس فاعل حقیقی اور مسبب الاسباب کے سامنے روتی بھی رہی، گڑ گڑاتی بھی رہی۔ ان مولویوں کو دیکھو جس کو چائے رولا دے۔ میں نے سر ہلایا اور منہ میں ہی کہا۔ 2 برس کے بعد ان کی والدہ کو خواب آیا، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ کی۔ میں نے دل میں کہا کہ خواب گھڑنا تو کوئی ان مولویوں سے سیکھے، سوال جواب ختم ہی نہیں ہو رہے۔ میں نے سر جھٹکا اور تعوذ پڑھنے کی کوشش کی۔ مولوی صاحب فرمانے لگے کہ خواب میں امام بخاری رحمہ اللہ کی والدہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ ان کی ماں کو مخاطب کر کے خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا، قد رد اللہ بصر ولدک، اللہ نے تیرے بیٹے کی بصارت واپس لٹا دی۔ مولانا کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ چاروں طرف سے سبحان اللہ کی صدائیں آنے لگی۔ میرے دل پر ایک چوٹ سی لگی۔ گود میں سوئے ہوئے 4 سالہ احمد کے معصوم چہرے پر نظر پڑی، اور اسی لمحے میرے منطقی دل کی ساری منطق گویا بھاپ بن کر اڑ گئی۔ میرا ممتا بھرا دل بے اختیار بھر آیا، اور پھر دل سے آواز ابری، تم اس کی آنکھیں اپنے اللہ سے واپس لے سکتی ہو۔ اس جملے کی گونج اتنی تھی کہ میں بیان سننا بھول گئی۔ پتہ نہیں مولانا نے اور کیا کچھ کہا، مگر میری نظریں اپنے احمد کے معصوم سے چہرے پر جم کر رہ گئی۔ 20 مئی سن 2007 کو احمد پیدا ہوا تھا۔ سارے خاندان میں خوشیاں منائی گئی تھی۔ ڈھول دھمکے نے پورے علاقے کو سر پر اٹھا لیا تھا۔ پورے علاقے میں ہم نے مٹھائیاں تقسیم کی تھی، لیکن جب احمد تھوڑا سا بڑا ہوا تو انکشاف ہوا کہ احمد کی خوبصورت آنکھیں بینائی سے محروم ہیں۔ ہم نے آغا خان میں پاکستان کے سب سے بڑے آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر اعظم علی کو دکھایا۔ ڈاکٹر اعظم علی کا رزلٹ 100% ہوتا ہے، ان کے علاج سے ضرور آرام آ جائے گا، میرے ساتھ ویٹنگ روم میں بیٹھی ایک عورت نے بتایا۔ اچھا، میں صرف اتنا ہی کہہ سکی کیونکہ میرے ضبط کے بندھن ٹوٹنے لگے تھے۔ باجی رو مت، اللہ خیر کرے گا۔ اللہ تو خیر ہی کرتا ہے، لیکن میرے بیٹے کی بینائی معلوم نہیں کون سی خیر میں چلی گئی۔ میں نے شکوہ کیا۔ باجی اللہ سے شکوہ نہیں کرتے۔ احمد علی نرس نے چیکنگ کے لیے پکارا تو میں احمد کو لے کر اندر چلی گئی۔ اسے دوا پلا کر بے ہوش کیا گیا اور تقریباً 2 گھنٹے چیک اپ ہوتا رہا۔ 2 گھنٹے بعد ڈاکٹر اعظم ہماری طرف آئے۔ مجھے شدید افسوس ہے کہ آپ کے بچے کی آنکھ کا پردہ پیدائشی طور پر بے جان یعنی مردہ ہے، مر چکا ہے۔ یہ الفاظ تھے یا ایٹم بم تھا؟ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ مجھے نرسوں نے سنبھال کر بیڈ پر لٹا دیا۔ سر، ہو سکتا ہے کہ آپ سے چیک اپ میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہو۔ یہ میرے شوہر کی آواز تھی۔ بھائی، میں نے 15 برس آنکھ کے پردے پر کام کیا ہے، مجھے اتنا بھی نہیں معلوم کہ پردہ زندہ ہے یا مردہ۔ ڈاکٹر صاحب نے مشفقانہ لہجے میں کہا، یعنی اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ میرے شوہر نے کہا، ان کی آواز بھی آنسوں سے بوجھل تھی۔ آپ 1 سال کے بعد دکھائیے، یہ تھوڑا بڑا ہوگا تو پھر مزید دیکھیں گے۔ مجھ سے جو ہو سکے گا میں ضرور کروں گا۔
ڈاکٹر اعظم یہ کہہ کر چلے گئے۔ صاف لگ رہا تھا کہ انہوں نے طفل تسلی دی ہے۔ مجھے میرے شوہر وہیل چیئر پر ڈال کر گاڑی تک لائے۔ اس کے بعد بھی ہم نے بہت سے چھوٹے بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا۔ ڈاکٹر ام محمد صاحبہ کو بھی دکھایا۔ انہوں نے آب زمزم ڈالنے کا کہا، مگر 1 برس ہو گیا، کچھ نہیں ہوا۔ ہاں میں اس کی آنکھیں اپنے اللہ سے مانگوں گی۔ کیا ہو گیا کومل؟ کس سے باتیں کر رہی ہو؟ شور کی آواز سے میں چونکی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ میں گاڑی میں خود سے باتیں کرنے لگ گئی تھی۔ کچھ نہیں بھائی، کچھ تو ہے، شوہر نے اصرار کیا۔ وہ دراصل زینت مجھے اپنے ساتھ ایک بیان میں لے گئی تھی۔ میں نے شوہر کو اصل بات بتانا شروع کر دی۔ تم اور بیان؟ کس ملا کے بیان میں چلی گئی تھی؟ انہوں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ پتہ نہیں کون تھے۔ یہ ملاؤں کے چکر میں مت پڑو، میرے شوہر نے گاڑی کی رفتار بڑھاتے ہوئے کہا۔ کوئی پاگل ہی ان کے چکروں میں آئے گا، لیکن ایک کام کی بات انہوں نے بتائی ہے، میرا اس پر عمل کا ارادہ ہے، میں نے پرعزم لہجے میں کہا۔ کیا بات کہہ دی جو تم جیسی ڈھیٹ کے دل میں اتر گئی؟ کوئی خاص نہیں، بس ایک واقعہ سنایا تھا۔ پھر میں نے امام بخاری رحمہ اللہ والا واقعہ انہیں سنا دیا۔ وہ بھی باپ تھے۔ جب احمد کے حوالے سے انہوں نے یہ واقعہ سنا تو کچھ دیر خاموش رہے، مگر اپنی عادت کے مطابق بولے، اپنا منہ دھو کے دعا مانگنا۔ وہ کوئی اور لوگ تھے جن کی اللہ سنتا تھا۔ اس کے بعد میری زندگی بالکل بدل گئی۔ اپنے بچے کے لیے، اس کی بینائی کی خیرات مانگنے کے لیے میں کس طرح نہ اپنے رب کے سامنے گڑ گڑائی، یہ میں ہی جانتی ہوں۔ رات بھر تڑپتی تھی۔ میں جو اپنے مخصوص تربیت اور ماحول کی وجہ سے علماء کرام کا مذاق اڑایا کرتی تھی، ان کی کسی بات پر یقین کرنا تو دور کی بات تھی، مگر اس کے باوجود امام بخاری کا یہ واقعہ اس دن گویا میرے دل کی اتھاہ گہرائیوں میں اتر گیا تھا۔ مجھے کامل یقین ہو گیا تھا کہ میں بھی امام بخاری رحمہ اللہ کی والدہ کی طرح رو رو کر اپنے اللہ سے یہ آنکھیں واپس لے لوں گی۔ میں روتی رہی، گڑ گڑاتی رہی، یوں ہی 6 ماہ گزر گئے، اور پھر ایک دن بیٹھے بیٹھے اچانک میرے اندر ایک ابال سا اٹھا اور پھر مجھ سے بیٹھا نہیں گیا۔ میں نے ہسپتال فون کر کے ایمرجنسی میں اپارٹمنٹ لیا اور پھر شوہر کو فون کیا، سنیے جلدی سے گھر آ جائیں، ڈاکٹر کے پاس چلنا ہے۔ کس ڈاکٹر کے پاس؟ انہوں نے حیرت سے کہا۔ ڈاکٹر اعظم علی کے پاس، اور کس کے پاس؟ یہ اچانک کیا ہو گیا بیٹھے بٹھائے تمہیں؟ چھوڑیے سب باتیں، بس ابھی کے ابھی گھر پہنچیں، جلدی کریں نا۔ شدت جذبات سے میری آواز بلند ہو گئی تھی۔ میرے اندر ممتا نے ایک جنون کی شکل اختیار کر لی تھی اور مجھے اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رہا۔ ارے پاگل ہو گئی ہو کیا؟ کوئی اپارٹمنٹ تو لیا نہیں، ایسے کیسے چلے جائیں؟ اس بار انہوں نے نہایت نرمی سے مجھے سمجھانا چاہا، شاید وہ میری کیفیت بھانپ گئے تھے۔ میں نے فون پر بات کر لی ہے کہ ہم آ رہے ہیں، ایمرجنسی میں دکھانا ہے، آپ آ جائیں بس۔ یہ کہہ کر میں نے فون کاٹ دیا۔ میں نے جلدی سے احمد کو تیار کیا، عبایا اوڑا اور زندگی میں پہلی مرتبہ نقاب لگایا۔ ٹھیک 20 منٹ بعد گاڑی کے ہارن کی آواز سنائی دی۔ میں نے احمد کو بیبی کارٹ میں لٹایا اور گیٹ سے باہر نکل گئی۔ مجھے دیکھ کر میرے شوہر حیرت سے گنگ ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد بولے، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ ہاں، میں نے قدرے نارمل انداز میں مختصر جواب دیا۔ اب اندرونی ابال قدرے دب گیا تھا۔ او حاجن صاحبہ، یہ آج سورج کہاں سے نکلا ہے؟ میں چپ رہی۔ سارے راستے شوہر پوچھتے رہے کہ یہ بیٹھے بٹھائے تمہیں ہسپتال جانے کی کیا سوجی، مگر میں نے کچھ نہ بتایا، اور بتاتی بھی کیا، بتانے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ میں خود اپنی کیفیت پر حیران تھی۔ بس ایک انجانی سی قوت تھی جو مجھ سے یہ سب کام کروا رہی تھی۔ جیسے جیسے ہسپتال قریب آ رہا تھا، میری بے چینی پھر سے بڑھتی ہی جا رہی تھی۔
حیرت انگیز، ناممکن، امپوسیبل۔ ڈاکٹر صاحب کے لہجے میں حیرت گویا کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ کیا ہو گیا ڈاکٹر صاحب؟ میرے شور گڑبڑا گئے۔ آپ کے بیٹے کی آنکھ کا پردہ 100% زندہ ہو گیا ہے۔ میری پوری زندگی کا یہ پہلا کیس ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیٹے کی آنکھوں کو روشنی دے دی ہے۔ ڈاکٹر اعظم صاحب خوشی سے چہک رہے تھے۔ شاید اپنے نزدیک ایک ناممکن کو ممکن ہوتے دیکھ کر وہ بھی جذباتی ہو گئے تھے۔ اور قاریات، ایک ماں کی ایسی وقت میں خوشی کی انتہا کو کون سمجھ سکتا ہے؟ شاید وہ ماں ہی سمجھ سکے جس کا بچہ 4 سال تک معذوری کی زندگی گزار کر اچانک صحت مند ہو جائے۔ میرے شور خوشی سے بے اختیار رونے لگ گئے اور میرے تو خوشی سے حواس ہی مختل ہو گئے۔ میری ہچکیاں بن گئی۔ دنیا کا کوئی پیمانہ ایسا نہیں تھا جو اس وقت میری خوشی کو ناپ سکتا۔ میرے اللہ نے اپنی ایک نہایت گنہگار بندی کی لاج رکھ لی تھی۔ میرا تھوڑا سا رونا اس نے قبول کر لیا تھا اور میرے احمد کو اندھیروں کی جگہ جگمگاتی روشنی عطا کر دی تھی۔ مجھے اپنی ٹوٹی پوٹی دعاؤں کا صلہ 6 جون 2012 کو ہی مل گیا تھا۔ ہماری ساری امیدوں کا محور و مرکز دوستو ایک اللہ ہی کی ذات ہونی چاہیے، وہ جو اپنے بندوں پر بے انتہا مہربان ہے، 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ بس اس سے پورے یقین کے ساتھ دعا مانگنے کی ضرورت ہے۔ تحریر اہلیہ مولانا فضل حیات۔ دوستو یہ واقعہ بالکل سچا ہے اور ہفتہ روز خواتین کے اندر چپ بھی چکا ہے۔ تو دوستو اس واقعے سے ہمیں ایک یہ سبق ملتا ہے کہ کوئی بھی ایسا دنیا کا کام نہیں جو ناممکن ہو۔ ہم دعاؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے ہر وہ کام کروا سکتے ہیں۔ ہر قسم کی بیماری، وہ بیماریاں جس کا ڈاکٹر جس کے بارے میں لا علاج کہہ دیں کہ اب اس کا علاج ممکن نہیں، اس بیماری کا علاج بھی ہم اللہ سے کروا سکتے ہیں۔ بس کام کیا کرنا ہے کہ اللہ سے مانگنا ہے اور سچے دل سے مانگنا ہے، تو انشاءاللہ بڑی سی بڑی پریشانیاں اور بڑی سے بڑی بیماریاں وہ ختم ہو جائیں گی۔ تو دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو دوستو لائک، شیئر، کمنٹ لازمی کرنا، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے تو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دوستو دبانا نہ بھولنا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتے رہے۔ تو دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔